پاکستان اپنی جغرافیائی اہمیت کے باعث اپنے قیام کے بعد سے عالمی سیاست میں ایک فعال اور بعض اوقات مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ روس، چین، بھارت، ایران اور وسط ایشیا کے درمیان واقع ہونے کے سبب یہ ملک کئی بڑے سفارتی اور دفاعی معاہدات میں رابطہ کار یا فریق کے طور پر سامنے آیا۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی اتحادوں کا حصہ بنا، جن کا مقصد سرد جنگ کے دوران کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔ ان معاہدات نے پاکستان کو مغربی بلاک کے قریب کیا اور اسے عالمی سیکیورٹی نظام کا حصہ بنایا۔ 1971 میں پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ سفارتکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ ہینری کیسنجر کا پاکستان کے راستے بیجنگ جانا اس عمل کا مرکزی موڑ تھا، جس کے نتیجے میں بعد میں دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ 1974 میں لاہور اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی تھی، جس میں مسلم دنیا کے متعدد رہنماؤں نے شرکت کی اور پاکستان کو عالم اسلام کے ایک اہم مرکز کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ 1988 کے جنیوا معاہدے میں پاکستان ایک مرکزی فریق کے طور پر شامل تھا، جس کے نتیجے میں افغانستان سے سوویت افواج کے انخلا کا راستہ نکلا اور سرد جنگ کا ایک بڑا باب ختم ہوا۔ 2020 کے دوحہ معاہدے میں پاکستان نے باضابطہ دستخط تو نہیں کیے، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو ممکن بنانے اور رابطوں کو برقرار رکھنے میں اہم سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ 2026 میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران پاکستان نے پس پردہ سفارتی کوششوں کے ذریعے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ مجموعی طور پر پاکستان کی سفارتی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ملک اکثر ایسے مواقع پر سامنے آیا جب بڑی طاقتوں کے درمیان براہ راست رابطہ ممکن نہیں تھا اور اس نے ایک پل کا کردار ادا کیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز.pk۔